گھریلو ملازم کو کتنا تنخواہ دینا ضروری ہے؟ ہمارے گھر میں مالی ہوتا ہے، باسی ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، باورچی ہے، تو ان کو کتنی تنخواہ دینی چاہیے؟ گھریلو ملازمین کے جو ہیں وہ کیا رائٹس ہوتے ہیں؟ میں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ۔ دیکھیں، جو گھریلو ملازمات ہیں ان کو کتنی تنخواہ دینا ضروری ہے؟ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں 80 لاکھ سے زیادہ گھریلو ملازم موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھروں کو چلاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قانون کے مطابق کتنی ان کو تنخواہ دینا ضروری ہے؟ دیکھیں، کم از کم اجرت کا جو قانون موجود ہے پاکستان میں، لاز موجود ہیں، پاکستان لیبر پالیسی موجود ہے، انسانی حقوق موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کم سے کم جو اجرت ہے ان کی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ تنخواہ مقرر کرتی ہے۔ ملازم ہوتے کیا بیسیکلی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے گھر میں کل وقتی یا جزوی پارٹ ٹائم یا فل ٹائم کام کرتے ہیں، چاہے وہ ریزیڈنشل ہے یا نان ریزیڈنشل، یعنی چاہے وہ ہمارے گھر میں ہی قیام کرتے ہیں، ہم نے ان کو سرونٹ کوارٹر دیا ہوا یا وہ نہیں رہتے، جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں نوکر ہو گئے جو کہ ڈرائیور ہو گیا، باورچی ہو گیا، اس کے علاوہ میڈ سرونٹ ہوتی ہیں، ماسی ہوتی ہے، گارڈنر ہوتا ہے، تو یہ جتنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا ان کو کہتے ہیں ملازم، گھریلو ملازم ان کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ان کی کم سے کم اجرت کی بات کرتے ہیں، کم سے کم تنخواہ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں پنجاب میں جو نان سکل ہے گھریلو ملازم، اس کے لیے کم سے کم 32,000 روپے تنخواہ دینا ضروری ہے، اور اگر کوئی سکلڈ پرسن ہے تو اس کی 37,000 ضروری ہے، اور نیم اگر سکلڈ پرسن ہے تو اس کی 35K ضروری ہے، یعنی 32,000 سے 37,000 تک اس کو تنخواہ دینا ضروری ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ کی سندھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں، سندھ میں تمام قسم کے جتنے بھی ملازم ہیں اس کی کم سے کم تنخواہ 35,000 جو وہ مقرر کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ 5% اینول انکریمنٹ کا بھی کہا گیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں KPK کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو ہے 32,000 روپے کی تنخواہ مقرر ہے کم سے کم، اور اس کے علاوہ عید بونس بھی ہے جو کہ برابر ہوگا کسی ایک سیلری کے، عید پر ملے گا۔ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے وہاں 30,000 روپے، اور رورل ایریا ہے وہاں کی 25,000، شہری علاقوں کی 30,000 اور دیہی علاقوں کی 25,000 روپے کم سے کم اجرت مقرر ہے۔ ICT کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو ہے 36,000 روپے پر منتھ کی تنخواہ جو ہے یہ کم سے کم اجرت مقرر کی گئی ہے۔ اب کام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کام کے کیا اوقات ہونے چاہیے؟ دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ آپ ملازم سے کام نہیں لے سکتے، اس کے علاوہ ہفتہ وار کم سے کم ایک چھٹی، ایک دن اس کو آپ ملنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اضافی کام کرے گا تو عام تنخواہ سے 1.5 گنا زیادہ اس کی ادائیگی ہوگی۔ رات کی ڈیوٹی اگر کرے گا تو یاد رکھیں رات کی ڈیوٹی کی اضافی الاؤنسز اس کو دینے ہوتے ہیں۔ جہاں تک چھٹی کی بات کریں، گھریلو ملازمت کی بھی 14 دن کی سالانہ چھٹی بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ مرضی کی چھٹی بھی کر سکتا ہے، 10 دن سالانہ چھٹیاں بھی اس کو علاوہ ضروری۔ اگر مراد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں اس کو مفت طبی امداد دینا بھی یہ آپ کا فرض ہے، آپ کا کام ہے، اور اس کے علاوہ اگر چوٹ لگ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ رہائش دینا، اگر رہائش ضروری ہے، کوئی ملازم رہائش رات کے ٹائم کام کرنے والا ہے تو رعایت دینا بھی ضروری ہے آپ کو، اور خوراک جو ہے آپ نے اس کو بھی کم سے کم 2 ٹائم کی خوراک دینا بھی آپ کو ضروری ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنا بھی یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ یونیفارم، اگر کوئی ایسا ملازم رہتا ہے جس کی یونیفارم ضروری ہے تو اس کا یونیفارم بھی پرووائڈ کرنا وہ بھی آپ کا کام ہے۔ اور خصوصی مرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے پہ عید پر جو 1 ماہ کا ایڈوانس بونس جو ہے 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر اس کو دینا، اور اس کے علاوہ اگر اس کی شادی، اگر اس کی بیماری پر بھی خصوصی معاوضہ دیا جانا ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیں کوئی بھی گھر کا ملازم ہے تو اس کے لیے یاد رکھیں جو آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ لازمی طور پر آپ کریں، اس کی تنخواہ کی مقدار رکھیں، کام کے اوقات لکھیں، چھٹیاں لکھیں، بونس لکھیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی مراد آپ دے رہے ہیں وہ لازمی اس ایگریمنٹ میں لکھنے چاہیے۔ عام غلطیاں جو ہم زیادہ تر عام غلطیاں ہیں یاد رکھیں وہ عام غلطیاں ہم نے نہیں کرنی، تنخواہ نہ دینا یہ عام غلطیاں نہیں کرنا چاہیے، ایک سنگین جرم ہے، اور غلطی ہم یہ کہتے ہیں بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ملازم کو، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ بلا اجازت، اس کی اجازت کے بغیر اس سے زیادہ کام لینا یہ بھی غلط ہے، غلطی ہے، اور اس کے علاوہ بیماری اگر ہو جاتا ہے، بیماری میں نوکری سے اگر ہم نکال دیتے یہ بھی سراسر زیادتی ہوگی۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں
बदसलूकी करते हैं, ये भी गलत हो। उस सूरत में उसको जुर्माना और आपको कैद की सज़ा भी हो सकती है। 5 लाख तक जुर्माना, 50,000 तक जुर्माना और 6 महीने से 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। मुआवजा के अलावा मुआवजा में तनख्वाह और इसके लिए नुकसान का अजाला भी वो क्लेम कर सकता है। शिकायत का क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो माले को 14 दिन का जो है वो नोटिस देना ज़रूरी है, और इसके अलावा सुबह ही लेबर ऑफिस में वो कंप्लेंट कर सकता है, लेबर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकता है, और इसके अलावा तशद्दुद और बदसलूकी की गई है तो उसके अलावा उसके लिए वो पुलिस में भी FIR दर्ज करा सकता है। हमारी अखलाकी जिम्मेदारियाँ भी कुछ हम पे आयद होती है अगर हम हमारे पास घरेलू मुलाजिम है। तो अखलाकी जिम्मेदारी हमारी ये है कि वक्त पर अपने घरेलू मुलाजिम को तनख्वाह दें और इसके लिए एहतराम के साथ उसके साथ पेश आए, और हमेशा इंसानियत का ख्याल रखें, और ज़रूरत वक्त उसका कर्ज की ज़रूरत है, एडवांस की ज़रूरत है तो वो भी हमें देना चाहिए। और इसके अलावा तालीम और तरक्की के मौके भी उसको मिलने चाहिए। अगर कोई पढ़ने वाला है तो पढ़ाई मिलनी चाहिए, तरक्की है उसको भी ऑप्शन उसके होने चाहिए। अगर कोई हामला खातून है तो 6 माह की छुट्टी भी उसका राइट बनता है, वो भी दे। अगर बीमार है हमारा मुलाजिम तो बीमारी का इलाज भी हमारा राइट बनता है, हम उसको करा के दें। और उसके अलावा बूढ़ा मुलाजिम है तो उसकी रिटायरमेंट के लिए एक पैकेज दे। घरेलू मुलाजिम हमारे घर के, याद रखें, एक अहम रुकन होते हैं, उनका हकूक़ का, उनके हकूक़ का, उनके राइट्स का ख्याल रखना ये हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि ये कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है, और इसका ख्याल रखना भी हम पे है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।